हेलो वांगशियान फैमिली, वेलकम टू माय चैनल वांगशियान क्यूटी पाई। तो चलिए हम अपना पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वीइंग और वांगजी आमने सामने थे। तो वीइंग तो वांगजी को देख ही रहा था, क्योंकि वांगजी जो था वो वीइंग को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, तो उसे घुरे जा रहा था। वो तो जैसे कि उसकी ब्यूटी में खो ही गया था, और वांगजी जो था वो वीइंग को देख रहा था, और वांगजी उसे घूर रहा था जैसे कि वो उसे भी मार देगा क्या। वो उससे टकराया कैसे, ये तो मतलब ऐसे घूर रहा था कि जैसे वो उसे अभी लड़ने वाला है। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसे आवाज़ आती है कि वांगजी आ गए बेटा तुम। तो वो सामने देखता है तो उसकी मदर जो थी वो खड़ी थी। तो वो कहता है यस मॉम। तो वो कहती कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फिर तुमसे मुझे बात करनी है। तो वांगजी ओके कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और वीइंग तो बस वांगजी को जाते हुए देख ही रहा था कि वांगजी जब तक अपने रूम में नहीं जाता, जब तक वीइंग वांगजी को देखता ही रहता है। तो तभी मैडम लैन आती है और वीइंग को के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है वीइंग क्या हुआ बेटा। तो वीइंग कहता है कि वो आंटी वो क्या है कि वो मुझे हमें बाथरूम का कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहती है चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो वो जाती है वीइंग के साथ और उन्हें सब कुछ समझाती है, नी हुसैन को भी और वीइंग को भी। फिर वो दोनों नहा लेते हैं और उसके बाद वो तैयार होकर बाहर आते हैं। तो बाहर जैसे ही आते हैं तो लैन सिचैन और वांगजी दोनों के दोनों काउच पर ही बैठे हुए थे, मतलब लिविंग हॉल में। तो वो जैसे वहाँ आते हैं तो वांगजी की नज़र एकदम से वहाँ मतलब वीइंग की ओर जाती है, क्योंकि उसे मतलब उसके चलने की आहट हुई थी, तो कि किसी के आने की आहट हुई थी। तो उसने जैसे देखा तो वो वीइंग को देखते ही रहेगा, क्योंकि पहले वीइंग जो था वो थोड़े पुराने से कपड़ों में था, जैसे ओल्ड फैशन कुछ। और उसने मतलब थोड़ा फेस पर होता है ना कि इतना ग्लो भी नहीं लग रहा था, थोड़ी धूल मिट्टी में था, तो इसलिए। तो वो जब देखता है वीइंग को तो वो देखते रह जाता है। वीइंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके आईज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और उसका फेस भी, और उसके हल्के हल्के बाल उसके फेस पे आ रहे थे, और उसने पॉनी टेल कर रखा था, क्योंकि उसके बाल लॉन्ग थे तो उसने पॉनी टेल कर रखा था, और वो एक साइड को कर रखा था। तो वीइंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। नी हुसैन ने भी ऐसे ही कर रखा था, और लैन सिचैन जो थे वो नी हुसैन को ही देखे जा रहे थे। तो नी हुसैन और वीइंग जैसे ही आते हैं वहाँ, तो वो वीइंग देखता है कि लान वांगजी तो उसे घूर ही जा रहा है। तो और लैन सिचैन नी हुसैन को घूर रहे हैं। तो वीइंग कहता है कि गगा। तो लैन सिचैन वीइंग की आवाज़ सुनकर होश में आते हैं, और लान वांगजी भी। तो लैन सिचैन कहते हैं कि हाँ वीइंग। तो वो बोलता है कि गगा वो आंटी कहाँ है। तो वो कहते हैं वो आंटी। तभी पीछे से मैडम लैन कहती है कि सिचैन वांगजी चलो आ जाओ, और वीइंग को और नी हुसैन को भी बुला लो, चलो डिनर कर लो। तो वो सब फिर वहाँ डिनर करने के लिए चले जाते हैं। तो वो सब खामोश से डिनर करते हैं, और उसके बाद तो वो सब जा ही रहे थे अपने अपने रूम में। तो लैन सिचैन नी हुसैन से कहते हैं कि हुसैन। तो हुसैन पीछे मुड़ के देखता है, तो लैन सिचैन कहते हैं कि वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हुसैन फिर वीइंग की तरफ देखता है, तो वीइंग उससे कहता है कि हाँ वो जाए और उससे बात करे। तो हुसैन जो था वो चला जाता है लैन सिचैन के साथ। तो वो लैन सिचैन हुसैन को लेकर छत पर जाते हैं, मतलब टेरेस पे। तो वहाँ पर वो हुसैन का हाथ पकड़ लेते हैं। तो हुसैन उन्हें देखने लगता है। तो लैन सिचैन कहते हैं कि वो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहूँ तो क्या मैं नहीं पकड़ सकता। तो हुसैन कुछ नहीं कहता, वो उन्हें देखने लगता है और कहता है कि आपको क्या कहना था। तो लैन सिचैन कहते हैं कि तुम मेरे मेट हो, तो मैं तुमसे बातें करना चाहता था कि मैंने तुम्हारा मतलब मैंने अपने मेट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, और अब तुम मेरे मेट हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे घुमाई फिराई बातें समझ नहीं आती, मैं तुमसे इसलिए सीधे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो हुसैन जो था वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, और वो कहता है कि शादी। तो लैन से कहते हैं हाँ शादी, तुम मेरे मेट हो हुसैन, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी फैमिली में जो है कि वो मेट से ही शादी करते हैं। अगर वो अपने मेट से शादी नहीं करते तो या तो मतलब ये बहुत पहले से हो रहा है कि अगर वो अपने मेट से शादी नहीं करते ना, किसी और से शादी करते हैं, तो या तो उन्हें कुछ हो जाता है, या मतलब कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाते, और वो
इसी खुश भी नहीं रह पाते, तो हमारे यहाँ मेड से ही शादी करते हैं। तो हुसैन उन्हें शौक होकर देखने लगता है कि भाई ऐसा क्या है कि मेड से ही शादी करते हैं इनके यहाँ, जो भी बिना मेड के भी शादी कर लेते हैं। तो न्यू हुसैन जो था वो उन्हें घूरने लगता है। तो वो कहते हैं लैंसचैन, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। तो लैंसचैन बताते हैं कि उनके पूर्वज में जो थे, एक जो जिनका नाम मिस्टर लैनहांग था, तो वो जो थे उनकी शादी की गई थी दिवाली उनसे, पार्टी के लिए। मतलब उनकी शादी जो की गई थी उनके उनके मेट से उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन वो अपने मेट से शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो किसी और को पसंद करते थे। तो इसीलिए वो अपने मेट्स को मारते थे, उन्हें उनके ऊपर फिज़िकल अब्यूज़ करते थे और उनके साथ अच्छे से रहते भी नहीं थे, उन्हें बुरा भला भी कहते थे, उन्हें बिल्कुल सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। और उनका मेट जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब वो एक बहुत ही इनोसेंट था उनका मेट। मतलब उनका मेट भी एक मैन ही था, तो ओमेगा था, तो उनका मेट बहुत हेलो, क्या ज़्यादा आप मेरे लिए गाना इनोसेंट था। गाएंगी? ठीक है। उनका मेट बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट था, तो उनके मतलब वो सोचता था कि एक ना एक दिन तो उसका हस्बैंड उसके ऊपर ध्यान देगा, उसके साथ खुशी से रहेगा। लेकिन कई साल हो गए, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा उन्हें मारते पीटते, शराब पी कर आते और उनके ऊपर उन्हें अपनी हर चीज़ का दोष नहीं देते कि उनकी लाइफ में सब कुछ उनकी वजह से गड़बड़ हुआ है। लेकिन फिर भी वो अपनी गलती नहीं वो करते, बाहर जाते और दूसरे ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड करते। और एक ओमेगास को तो वे अपने घर ही ले आए थे। तो फिर जब उनसे नहीं सहा एक दिन, तो उन्होंने दूसरे ओमेगा के चक्कर में उन पर हाथ भी उठाया, और मतलब हाथ वैसे भी उठाते थे पर कभी दूसरी ओमेगा के लिए इन्होंने इस तरह औरों को डिफेंड किया और उन्हें मारा उनके चक्कर में। तो इसीलिए जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। और एक दिन उन्हें उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें एक जहर दे दिया उन्हें। तो उन्होंने उन्हें ये कहा था, उन्हें पता था कि जहर दे रहे हैं, लेकिन वो भी अब थक चुके थे इस ज़िंदगी से, वो भी जीना नहीं चाहते थे क्योंकि अपने मेट से, मतलब भले ही लैनहांग उनसे प्यार नहीं करते थे, पर वो उनके मेट जो थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो इसीलिए उन्हें कर्ज किया था कि जैसे वो है ना कि अब उनका मेट है तो वो उनके मेट के साथ खुश नहीं रहते, बाहर जाते हैं, औरों के साथ रहते हैं और उन्हें तकलीफ़ देते हैं। तो उन्होंने ये कर दिया था कि उनकी फैमिली में अगर कोई भी अपने मेट के अलावा किसी और से शादी करेगा ना, तो वो जी नहीं पाएगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो अगर अपने मेट से शादी करेगा तो ही वो खुश रहेगा, वरना वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी भी डेथ हो गई थी लानहांग की। और बस तब से ही ऐसा है कि अगर मेट के खिलाफ अगर मतलब किसी और से शादी करते हैं ना, मेट नहीं मिलता, और अगर किसी और से शादी कर लेते हैं तो फिर वो उन्हें या तो कोई बीमारी हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, या किसी न किसी दिन उनकी मौत हो ही जाती है, वो ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह पाते। और इसीलिए मैं भी अपने मेट का इंतज़ार कर रहा था। और जब तुम मुझे मिले हो, तुम जानते नहीं हो पर मेरी उम्र 28 ईयर्स ओल्ड है। तो जब अब मैं नहीं चाहता कि मैं और वेट करूं, मैंने तुम्हारा काफ़ी वेट किया है न्यूसैन, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? न्यूसैन तो ये सब सुनकर शौक हो चुका था कि क्या इनके घर में ये सब है। तो वो कहता है कि वो उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो शादी ऐसे है, वो यहाँ मतलब वो किसी को जानता भी नहीं है यहाँ, वो ऐसे कैसे शादी कर ले? तो वो कहते हैं वो टाइम ले सकता है, लेकिन उसका मेट है और उसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं। तो न्यूज़लैंड ये सुन के भी शौक कि इतनी जल्दी भाई पसंद कैसे करने लगे? तो लैंसलैंड कहते हैं हाँ तुम्हें वियर्ड लग सकता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, जब तुम्हारे कपड़े भी धूल में सने हुए थे, तुम्हारे फेस पर भी मिट्टी लगी हुई थी, पर तुम फिर भी इतने क्यूट लग रहे थे ना मुझे कि मैं तो तुम्हें देख के ही अपना दिल हार बैठा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मेरे मेट हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। न्यूज़लैंड प्लीज़ तुम मुझसे शादी करने के लिए मना मत करना। तो न्यूज़लैंड कहता है कि उसे भी नीचे जाना है, वो बाद में बात करेगा। तो सिचैन भी फिर उसे कुछ नहीं कहते, न्यूज़लैंड वहाँ से जाने लगता है।
تو تبھی وہ سیڑھیوں سے اوپر آتا ہے. وہ حسین وہی سب سوچ رہا تھا اور وہ اس کے دماغ میں سب کچھ جیسے کہ مکس ہو گیا تھا کہ اسے یہی سمجھ نہیں آیا تب تک کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پھر سچین کی یہ سب باتیں اس کے دماغ میں سب کچھ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں سب کچھ مکس ہو چکا تھا. تو وہ آ رہا تھا جیسے، تو وہ جیسے ہی سیڑھی سے نیچے آتا ہے وہ ٹکرا جاتا ہے وینگ سے. تو وہ دیکھتا ہے تو وینگ کہتا ہے حسین، تو وہ حسین کہتا ہے وینگ، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو حسین کہتا ہے کہ وہ میں تو وینگ کہتا ہے کہ وہ میں تمہیں نہیں بلانے آ رہا تھا. تو حسین کہتا ہے ہاں چلو. تو وہ حسین کو اور وینگ دونوں کے دونوں روم میں چلے جاتے ہیں. تو اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب حسین اوپر تھا تو وینگ کیا کر رہا تھا. تو وینگ جو تھا وہ کافی ٹائم ہو چکی تھی روم میں، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ حسین ابھی تک نہیں آیا. تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ حسین کو دیکھ کر آئے جا کر، کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ آخر ہے تو لین سے چینل 5 کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہے وہ. تو حسین جو تھا وہ جاتا ہے، مطلب وینگ جو تھا وہ جاتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں مطلب اسے تو پتہ نہیں تھا نا وہ ٹیرس پہ ہے. تو وہ دیکھ رہا تھا روم میں کہ کون ہے کون نہیں. تو وہ جیسے ایک روم کا دروازہ کھولتا ہے، مطلب فرسٹ روم میں تو کوئی نہیں تھا وہ بنتا، سیکنڈ روم میں بھی کوئی نہیں تھا وہ بھی لاک تھا. پر وہ جیسے تھرڈ روم کو اوپن کرتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس روم میں اندھیرا ہو رہا ہے، ہلکی ہلکی سی روشنی ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے حسین کیا تم یہاں ہو؟ وہ یہ کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو وہ کسی سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آؤچ یہ تم. تو تبھی دوسرا جو انسان تھا وہ تبھی لائٹ آن کر دیتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے، وینگ دیکھتا ہے کہ وہ وانگ جی ہے جو کہ شرٹ لیس اس کے سامنے ہے. تو وہ تو اسے دیکھنے لگتا ہے کہ وانگ جی. تو وانگ جی کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو میرے روم میں، وہ بھی اس ٹائم؟ تو وینگ تو پہلے اسے دیکھ نہیں رہا، پھر وہ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ میں تو حسین کو ڈھونڈنے آیا تھا. تو لین وانگ جی کہتا ہے کہ اچھا تو تم حسین کو میرے روم میں ڈھونڈنے آئے تھے؟ تو وہ مجھے نہیں پتا نا وہ کیک کا روم کون سا ہے. تو اس میں تو وانگ جی جو تھا وہ وینگ کی اور بڑھ رہا تھا. تو وینگ جو تھا وہ پیچھے بیک اسٹیپ لے رہا تھا اور وینگ جو تھا وہ دروازے کے باہر پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ زیادہ اندر گیا نہیں تھا، کچھ ہی دور تھا. تو تبھی وانگ جی کہتا ہے آئندہ سے اگر میرے روم میں آئے نا تو ناک کر کے آنا، ایسے میرے روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وینگ تو دیکھ ہی رہا تھا وانگ جی کو، وانگ جی بالکل کولڈ ہو کر بول رہا تھا، نہ کوئی فیس پہ ایموشن نہ کچھ، اور وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. تو وینگ تبھی وہاں سے جانے لگتا ہے اور تبھی اس کی ٹکر نہیں حسین سے ہوئی تھی. تو یہ سب سوچ رہا تھا. اور پھر اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وینگ اور حسین جب روم میں آ چکے تھے تو وینگ اور حسین وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو حسین کہتا ہے کہ وینگ کا یہ کیا ہوا ہے تو کہ ہم یہاں پر ایسے. تو وینگ کہتا ہے کہ لگتا ہے گاڈ نے ہمیں سیکنڈ چانس دیا ہے نہیں حسین، ہمیں اپنی لائف جینے کا سیکنڈ چانس. تو وینگ کہتا ہے ہاں حسین. تو نہیں حسین کہتا ہے کیا سچ میں گگا، کیا ہمیں سچ میں سیکنڈ چانس دیا ہے؟ تو کیا یہ سپنا تو نہیں ہے نا؟ مجھے تو یہ بالکل سپنے جیسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی پل میں ہمارا اس دنیا سے بالکل کہ جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں، وہ بھی جو کہ اتنی خوبصورت ہو. اور یہاں دیکھو تو یہاں تو میرا میٹ بھی ہے. تو وینگ جو تھا وہ حسین کو ایسے ہوتے نا لیٹے ہوئے، وہ ایک اس کی کالی سی بھر لیتا کہتے ہیں ہاں حسین ہاں تم نے تو میٹ بھی کیا، تم تو خوش ہوں گے نا؟ تو حسین کہتا ہے وی بھائی آپ بھی نا، ہاں میں خوش ہوں لیکن آپ جانتے بھی ہو کیا کہ انہوں نے نا مطلب گگا نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وینگ کہتا ہے شادی کرنا چاہتے ہیں سچ میں؟ تو حسین کہتا ہے گگا آپ تو وینگا آپ تو وہ کہتا ہے کہ حسین یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارا میٹ ہے تو اب تم خوش رہ سکتے ہو. تو حسین کہتا ہے پر میں نہیں کرنا چاہتا. تو وینگ یہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے، وہ سیریس ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پر کیوں حسین؟ تو حسین کہتا ہے گگا آپ تو جانتے ہی ہو نا، پہلی بار جب شادی ہوئی تھی تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو. تو وینگ کہتا ہے حسین دیکھو ہاں جو کچھ ہوا تھا ہمارے ساتھ وہ صحیح نہیں تھا، لیکن تم دیکھو تو یہ لوگ بھی اچھے ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ آنٹی کتنی اچھے سے بات کرتی ہیں، اور انکل وہ بھی کتنے اچھے سے بات کر رہے تھے، اور سچین کا وہ بھی تو دیکھو کتنے پیار سے بات کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا نہیں تھا. تو اور انہوں نے ہماری کتنی کیئر کی، ہم تو اجنبی تھے ان کے لیے پھر بھی انہوں نے ہماری کیئر کی، ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا. تو حسین کہتا ہے ہاں گا لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے تو کوئی نہیں تم ٹائم دو، ٹائم کے بعد
ہم لوگ تم یہ کرنا، شادی کے لیے فیصلہ لینا تم ٹائم لے سکتے ہو، لیکن وہ تمہارا میٹ ہے، تم جانتے ہو نا، ہم نے اپنے میٹ کا کتنا وش کیا تھا ہم نے کہ کاش ہم اپنے میٹ کے پاس ہوتے، اور اب جب ہمارے پاس ہمارا میٹ ہے، مطلب تمہارے پاس تمہارا میٹ ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو نیوسین کہتا ہے ہاں گاہ، پر کیا آپ کا میٹ بھی گاہ یا ہی ہوگا؟ تو وینگ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے میٹ کا تو، لیکن میرا تو چھوڑو، تمہیں تو مل گیا ہے نا، تم تو ہیپی ہو۔ تو حسین کہتا ہے ہاں میں خوش تو ہوں، لیکن گاہ اب ہم کریں گے کیا؟ تو وینگ کہتا ہے مطلب، تو کہتا ہے گاہ ہم یہاں رہ رہے ہیں لیکن ہمارا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے نا، اب ہم یہاں ایسے رہیں گے؟ تو وینگ کہتے ہیں نہیں ہم کچھ کام کریں گے، ہم ایسے تھوڑا نہ رہ سکتے ہیں کسی کے گھر، تم فکر مت کرو، میں کل بات کروں گا آنٹی سے کہ کوئی کام کرنے کو اگر ہمارے لائق ہو تو ہم کر لیں۔ تو حسین کہہ رہا ہے ہاں گا، ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اگر، پر تو وینگ کہتا ہے کوئی بات نہیں حسین، اب تم ٹینشن مت لو، اب ہم کل دیکھیں گے، ابھی تمہیں سو جانا چاہیے، کافی تھک چکے ہوں گے تم بھی۔ تو حسین کہتا ہے ہاں گا، پھر وہ لائٹ آف کرتے ہیں اور وہ دونوں سو جاتے ہیں۔ تو وہ جو تھے ادھر ایوانگ جی اور لینسی چین، وہ بھی اپنے روم میں سو چکے تھے۔ تو اب ہمیں دکھایا جاتا ہے نیکسٹ مارننگ میں وینگ جو تھا وہ اٹھ چکا تھا، وہ فریش بھی ہو چکا تھا، اور نیوسین بھی، وہ جلدی اٹھ گئے تھے۔ تو وہ جیسے ہی باہر آ کر دیکھتے ہیں تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، مطلب ابھی تک کوئی اٹھا نہیں تھا۔ تو وہ دیکھتے ہیں تھوڑا، مطلب کچن کے سائڈ آ کے دیکھتے ہیں تو میڈم لین اٹھ چکی تھی، پر اور کوئی وہاں پر نہیں تھا۔ تو انہیں لگتا ہے ابھی کوئی نہیں اٹھا، تو وہ میڈم لین کو دیکھتے ہیں تو وینگ کہتا ہے کہ آنٹ کیا میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں بیٹا میں کر لوں گی۔ تو وہ کہتا ہے نہیں آنٹ پلیز ہمیں کرنے دیجیے، تو ویسے بھی مجھے بھی آتا ہے کھانا بنانا۔ اور نیوزین کہتا ہے ہاں مجھے بھی۔ تو وہ جو تھے وہ کہتے ہیں اوکے، تو وہ انہیں وہ کرنے دیتی ہیں، مطلب ان کی ہیلپ کرنے دیتی ہیں۔ تو اس کے بعد وینگ اور میڈم لین اور میڈم لین تو بس ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، وینگ اور نیوسین وہ دونوں ہی پورا ناشتہ بنا دیتے ہیں۔ تو پھر جب کچھ دیر کے بعد وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر جب مطلب نوکر ناشتہ رکھ رہے تھے، تو میڈم لین کہتی ہیں کہ تم جاؤ اور جلدی سے تم ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ تو وہ جو تھے وہ مطلب ریڈی تو پہلے سے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اوکے، تو وہ جاتے ہیں اور پھر اپنے کپڑے، مطلب پہلے والے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، تو میڈم لین نے ان کے لیے کپڑے دوسرے منگائے تھے، اور تو وہ کپڑے چینج کر کے آ جاتے ہیں۔ تو تبھی مطلب لین کے رین تو آ چکے تھے، لیکن لان وانگ جی اور لین سے چین ابھی تک آئے نہیں تھے۔ تو وہ کہتی ہیں میڈم لین کہ نیوسین بیٹا جاؤ تم ذرا لین سے چین کو بلا لاؤ، اور وہ وینگ سے کہتے ہیں بیٹا تم وانگ جی کو بلا لاؤ گے؟ تو وینگ کہتا ہے کہ آنٹ میں، تو وہ کہتے ہیں ہاں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں نہیں میں بلا لاؤں گا۔ تو وہ جو تھے نیوسین جو تھا وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ نیوسین کو اور وینگ کو تو پتہ ہی تھا کہ وانگ جی کا روم کون سا ہے، اور نیوسین کو بھی لینسی چین کے روم کے بارے میں پتہ چل ہی گیا تھا، میڈم لین نے اسے بتا دیا تھا۔ تو وہ جاتا ہے اور پہلے ہم دیکھتے ہیں نیوسین کی، اور نیوسین جاتا ہے اور لینسی چین کے روم میں ناک کرتا ہے، اور جب وہ ناک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں کون؟ تو نیوسین کہتا ہے وہ میں گگم میں ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں تم اندر آ جاؤ۔ تو نیوسین جیسے ہی اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لینسی چین ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے گگا وہ آنٹی نے بلایا ہے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں آ رہا ہوں۔ تو پھر نیوسین جانے والا تھا، تو کہتے ہیں نیوسین، تو وہ کہتا ہے لینسی چین کی طرف کو دیکھ کے وہ کہتا ہے ہاں گگا، تو کہتا ہے ادھر آؤ۔ تو نیوسین کہتا ہے کہ وہ مطلب جاتا ہے لینسی چین کی طرف، تو وہ لینسی چین اسے ہی گھور رہے تھے، تو نیوسین کو تھوڑا گھبراہٹ سی فیل ہو رہی تھی۔ تو جب نیوسین لینسی چین کے پاس جاتا ہے تو لینسی چین اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک دم سے اپنے پاس کھینچ لیتے ہیں اور اس کی ویسٹ میں اپنے ہاتھ کو ڈال لیتے ہیں۔ تو نیوسین کہتا ہے آپ، تو وہ اس کے دوسرے ہاتھ سے اپنے اس کے لپس پر ایک فنگر رکھتے ہیں، کہتے ہیں نیوسین سنو، کیا تم اب ٹھیک ہو؟ تو نیوسین کہتا ہے ہاں گگا میں ٹھیک ہوں، کیونکہ لینسین کہتا ہے تمہارے پیروں میں اب تو درد نہیں ہے نا؟ تو نیوسین کہتا ہے نہیں گگا اب کچھ اب نہیں ہے، اب میں بہت ٹھیک ہوں پہلے سے بس۔ تو لینسین کہتے ہیں اچھا، تو کیا میں تمہیں حق نہیں کر سکتا؟
پلیز نیوسین مجھے کرنے دو نا پلیز. تو نیوسین انہیں دیکھ رہا تھا، وہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے. تو وہ کہتا ہے ہاں کر سکتے ہو. تو لینسی چین پھر اسے گلے لگا لیتے ہیں اور اس کی جو اومیگا اسمیل تھی اسے فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں اسمیل نہیں آتی. تو وہ دیکھتے ہیں تو اس نے کالر لگایا ہوا تھا. تو وہ نیوسین سے کہتے ہیں نیوسین. تو نیوسین کہتا ہے ہاں گا. تو لینسی سے کہتے ہیں نیوسین کیا تم یہ کالر کھول سکتے ہو. تو نیوسین کا تو لیکن تو لینسی سے کہتے ہیں نیوسین مجھے تمہاری اسمیل فیل کرنی ہے پلیز. تو نیوسین کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ کر اپنا کالر ہٹا دیتا ہے. تو لینسی چین جو تھے وہ نیوسین کی نیک میں اپنے مطلب اپنی نوز کو اس کے نیک کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے اسمیل کرنے لگتے ہیں اپنے فیس کو اس کی نیک پر لے کے جا کے. تو وہ اس کی جیسمین کی اسمیل تھی، بینی بینی سی، میٹھی میٹھی سی، تو انہیں کافی اچھی لگ رہی تھی. تو وہ جو تھے وہ اسمیل کرنے لگتے ہیں اور اپنی نوز کو اس کی نیک پر رب بھی کرنے لگتے ہیں. تو نیوسین کی پوری باڈی میں جیسے کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے. نیوسین بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو کو ایک دم کس کے پکڑ لیتا ہے، ان کے کندھوں کو. تو اور لینسی چین جو تھے وہ تو جیسے اس کی اسمیل پہ کھو ہی گئے تھے، وہ تو بس اسمیل کرے جا رہے تھے. اور ایسے ہی کچھ دیر جب وہ اسمیل کرنے لگتے ہیں وہ ایک دم سے نیوسین کی نیک پر ایک کس کر دیتے ہیں. تو نیوسین ایک دم سے شاک ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے لینسی چین کو دھکا دے دیتا ہے. تو لینسی چین ہلکے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ زیادہ زور سے تو انہیں نہیں لگا تھا، لیکن نیوسین کہتے ہیں گگا آپ آ جائیے، آنٹی بلا رہی. اور یہ کہہ کر نیوسین تو بھاگ جاتا ہے اور لینسی چین جو تھے ان کی تو ہنسی نکل جاتی ہے کہ نیوسین شاید ڈر گیا. تو جو لینسی چین تھے وہ اپنا سر بالکل نہ ہلاتے اور پھر اپنے ہیئر کو سیٹ کر کے وہ نیچے آنے لگتے ہیں. لینسی چین کے فیس پر بہت بڑی اسمائل تھی. تو وہ جب میڈم لین دیکھتی ہیں کہ نیوسین ایک دم سے بھاگتا ہوا آیا ہے اور وہ آ کر ان کے بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو وہ دیکھتی ہیں تو نیوسین کے نیک اور گال اور کان سبھی بالکل لال لال ہو چکے تھے، وہ پورا ریڈ ٹماٹر کے جیسا لگ رہا تھا. تو نیوسین سے کہتی ہے نیوسین تم ٹھیک ہو نا، تمہیں فیور ہو گیا ہے کیا، تم اتنے لال لال لگ رہے ہو. تو نیوسین وہ شرما جاتا ہے اور بھی زیادہ. وہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں آنٹ، وہ کچھ نہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں ٹھیک ہے پھر. تو وہ جب بھی دیکھتی ہیں کہ سیڑھیوں سے لینسی چین بھی آ رہے ہیں تو وہ انہیں دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا بہت ہی زیادہ اسمائل کر رہا ہے، کیونکہ وہ لینسی چین کو اپنا بیٹا ہی مانتی تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ لان وانگ جی ان کا سگا بیٹا ہے اور لینسی چین ان کی جٹھانی کا بیٹا ہے. وہ ایسا کچھ نہیں سمجھتی تھی، وہ دونوں کو اپنا بیٹا ہی مانتی تھی. وہ تو لینسی چین سے یہ بھی کہتی تھی کہ وہ انہیں مومی کا ہے، لیکن پھر وہ لینسی چین انہیں آنٹی کہتا تھا. تو وہ کوئی وہ نہیں کہ ہاں وہ اوکے ہیں. تو پھر لینسی چین سے کہتی ہے کہ بیٹا تم آ گئے، کیا ہوا آج تم بہت خوش ہو. تو لینسی چین نیوسین کی اور دیکھنے لگتے ہیں اور نیوسین بھی ایک دم سے جب یہ سنتا ہے تو لینسی چین کی اور دیکھنے لگتا ہے. تو لینسی چین کی اسمائل دیکھ کر نیوسین تو شرما جاتا ہے اور لینسی چین کہتے ہیں کچھ نہیں مدر، وہ کیا ہے نا آج میری گڈ مارننگ اور دن سے زیادہ گڈ ہو گئی. تو کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں آنٹ، آج میری مارننگ اور دن سے زیادہ ہی مارننگ گڈ ہو گئی. تو میڈم لین کہتی ہے اچھا ایسا کیا ہوا مجھے بھی تو بتاؤ تاکہ میں بھی اپنی مارننگ گڈ کر لوں. لینسی سے کہتے ہیں نہیں مدر آپ کی تو گڈ مارننگ تو روز ہی گڈ ہوتی ہے، میری تو آج ہی ہوئی ہے. تو میڈم لین ہنسنے لگتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیوسین لینسی چین کو بلانے گیا تھا تو لینسی چین خوش ہوں گی کیونکہ وہ اس کا میٹ ہے. تو اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ لینسی چین نیوسین کو پسند بھی کرتے ہیں. تو ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسری اور وینگ کی اور. وینگ جب لان وانگ جی کے کمرے میں گیا تھا تو وہ تھوڑا ڈرتے گیا تھا کیونکہ اسے وانگ جی سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا، کیونکہ کل رات جیسے اس نے اسے ڈرایا تھا. تو وینگ جیسے جاتا ہے تو اس کا نوک کرتا ہے تو کوئی نہیں بولتا. تو وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، وہ مطلب دروازہ جیسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ کھلا ہوا تھا. تو وہ جیسے اندر جاتا ہے تبھی وہ دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں تھا. تبھی اسے اپنے سائڈ میں سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے. تو وہ جیسے ادھر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے لان وانگ جی جو تھے وہ ابھی اپنے واش روم سے آ رہے تھے اور وہ بھی انہوں نے کچھ اور نہیں پہنا. لان وانگ جی جو تھے وہ صرف اپنے ٹاول میں تھے. تو وہ جیسے ہی وینگ انہیں دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ چلا پڑتا ہے کہ یہ. تو وہ ایک دم سے وہ پیچھے پلٹ جاتے. تو لان وانگ جی کہتے ہیں تم یہاں. تو وینگ کہتا ہے وہ آنٹی نے بلانے بھیجا تھا آپ کو. تو وانگ جی کہتا ہے اچھا تو تم ایسے ہی میرے روم میں آ گئے. تو اس نے کہا نہیں میں نے نوک کیا تھا لیکن کسی نے کچھ کہا ہی نہیں.
تو اگر کوئی کچھ نہیں کرا تو تم ایسے ہی آ جاؤ گے اندر. تو ونگ کہتا ہے وہ سوری میں جا رہا ہوں. تو اتنے ہی وانگ جی آگے، کیونکہ وہ دور نہیں تھے، تو وانگ جی آگے ونگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو گائز بائے بائے. اب ہم نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بائے بائے.